Major Tufail Muhammad. Major Tufail Muhammad was born on June 22, 1914 in Hoshiarpur. Major Tufail Muhammad 22 جون 1914 میں ہوشیارپور میں پیدا ہوئے. He got a commission in the 16th Punjab Regiment in 1943. انہوں نے 1943 میں 16ویں پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا. He had a distinguished career and commanded many appointments. میجر تو کیریئر امتیازی تھا اور انہوں نے بہت سے عہدوں پر کمان کی. Major Tufail Muhammad was posted to East Pakistan Rifles in 1958 as a company commander. میجر طفیل محمد کو 1958 میں مشرقی پاکستان رائفلز میں کمپنی کمانڈر کے طور پر تعینات کیا گیا. In August 1958, Indian troops captured a village called Lakshmipur in East Pakistan. 1958 میں انڈیا کی فوج نے مشرقی پاکستان کے ایک گاؤں لشکمی پور پر قبضہ کر لیا. میجر طفیل محمد was assigned the task. Major Tufail Muhammad was assigned the task to retrieve the village from Indian occupation. میجر طفیل محمد کو یہ فریضہ سونپا گیا کہ وہ اس گاؤں کو انڈین قبضے سے آزاد کروائیں یا واپس لیں. He divided his men into 3 groups and it was decided that they would attack during the dark hours of 7th August 1958. انہوں نے اپنے آدمیوں کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ 7 اگست کو رات کی تاریکی میں دشمن پر حملہ کریں گے. پاکستان آرمی ٹروپس encircled the illegal Indian post which had violated the boundary between the 2 countries in the Lashkaripur area. فوج کے جوانوں نے غیر قانونی بھارتی چوکی کا محاصرہ کیا جس نے لشکری پور میں 2 ممالک کے درمیان جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تھی. When Major Tufail Muhammad's groups about 15 yards away from the enemy line, جب دشمن کی حدود سے 15 گز کے فاصلے پر تھے، they came under heavy fire. ان پر شدید فائرنگ کی گئی. But he kept moving forward and silenced the enemy's machine gun with a grenade. میجر طفیل محمد جب دشمن سے 15 گز کے فاصلے پر تھے تو ان پر شدید فائرنگ کی گئی، لیکن وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہے اور انہوں نے آگے بڑھنا جاری رکھا اور دشمن کی مشین گن کو ایک گرنیڈ سے خاموش کیا. میجر طفیل محمد was fatally wounded but crawled towards the enemy commander heading to attack his men. میجر محمد طفیل بری طرح زخمی تھے مگر وہ دشمن کمانڈر کی طرف پیٹ کے بل رینگتے رہے. Continued directing the operation until the enemy was driven out. انہوں نے رہنمائی جاری رکھی حتیٰ کہ دشمن کو باہر نکال دیا. In spite of being seriously injured, he continued to lead his troops in the heat of the battle.
شدید زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی جوانوں کی رہنمائی جاری رکھی. Enemy troops were successfully evacuated and the area was captured. دشمن سپاہیوں کو کامیابی کے ساتھ انہوں نے نکال دیا اور علاقے پر قبضہ کر لیا. The Indian was driven out, leaving 4 dead and 3 prisoners. انڈیا کی فوج 4 لاشیں اور 3 قیدی چھوڑ کر چلے گئے. Arrest martyrdom on 7 August 1958. انہوں نے 7 اگست 1958 کو جام شہادت نوش. He was awarded with the نشان حیدر for his distinguished action of valor and bravery. انہیں ان کی شجاعت اور دلیری کی امتیازی عمل کی وجہ سے نشان حیدر دیا گیا. سیکنڈ ہے جی ہمارے شہداء میں سے راشد منہاز شہید. راشد منہاز was born on 17th February 1951. راشد منہاز 17 فروری 1951 کو پیدا ہوئے. He was commissioned as a pilot in Pakistan Air Force in 1971. انہیں 1972 میں پاکستان ایئر فورس میں پائلٹ کے طور پر کمیشن دیا گیا. راشد منہاز was the only PF officer to receive the highest valor award. راشد منہاز واحد پی ایف آفیسر تھے جنہیں دلیری کا اعلیٰ ترین اعزاز نشان حیدر دیا گیا. He was also the youngest person of the shortest serving officer who received this award. وہ کم ترین نوکری کرنے والے حاضر سروس آفیسر تھے جنہیں یہ ایوارڈ سے نوازا گیا. راشد منہاز got his early education from کراچی. راشد منہاز نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی. At the age of 17 he joined the Pakistan Air Force Academy in رسال پور. انہوں نے 17 برس کی عمر میں رسال پور میں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی میں فلائنگ کیڈٹ کے طور پر شمولیت اختیار کی. راشد منہاز graduated from the academy as a general duty pilot and was posted to PF base مسرور in کراچی. راشد منہاز نے اکیڈمی سے جنرل ڈیوٹی پائلٹ کے طور پر گریجویشن کی اور انہیں کراچی میں پی ایف مسرور بیس میں تعینات کیا گیا. On August 20, 1971, as a pilot under training, Rashid was to take off on a routine training flight when his instructor pilot, Matiur Rahman, forced his way into the rear cockpit. 20 اگست 1971 کو تربیتی پائلٹ کے طور پر راشد منہاز اپنی معمول کی پرواز پر تھے جب ان کے استاد پائلٹ متیو رحمان زبردستی ان کے کاکپٹ میں گھس آئے. انسٹرکٹر seized control of the aircraft and headed towards India. ان کے استاد نے طیارے کا کنٹرول زبردستی حاصل کیا اور انڈیا کی جانب موڑ دیا. When Rashid Minhas realized that the absconding pilot was heading towards India, جب راشد منہاس نے جان لیا کہ مفرور پائلٹ بھارت جا رہا ہے, he tried to regain control of the plane but he was unable to do so. تو انہوں نے اس طیارے کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ایسا نہ کر سکے. راشد منہاس informed authorities through his radio at مسرور control tower that he was being hijacked. راشد منہاس نے حکام بالا کو اپنے ریڈیو سے مسرور کنٹرول ٹاور اطلاع دی کہ اسے یرغمال بنایا جا رہا ہے. The events that followed later proved a tale of great courage and patriotism. بعد میں ہونے والے واقعات نے اس عظیم حوصلے اور عظیم حب الوطنی کی کہانی ثابت کی.
In year, Rashid Minhas struggled physically to wrest control, with which continued for a few minutes. ہوا میں راشد مناس نے جسمانی جدوجہد سے کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی جو چند منٹ تک جاری رہی. He did the only thing within his control to prevent the aircraft from being taken to India. طیارے کو بھارت لے جانے سے بچانے کے لیے انہوں نے وہی چیز کی جو ان کے اختیار میں تھی. Rashid Minhas forced his plane to crash just 51 kilometers from the Indian border, deliberately sacrificing his life for the honor of Pakistan. راشد مناس نے جان بوجھ کر اپنی جان پاکستان کی عزت کی خاطر قربان کرتے ہوئے اپنے طیارے کو زبردستی بارڈر سے محض 51 کلومیٹر کے فاصلے پر تباہ کر دیا. The jet crashed near Thatta. طیارہ ٹھٹھا کے قریب تباہ ہوا. راشد مناس created a history of loyalty by sacrificing his life for the motherland. انہوں نے 21 اگست 1971 کو راشد مناس نے اپنے مادر وطن کے لیے اپنی زندگی قربان کرتے ہوئے وفا کی تاریخ رقم کی. He was laid to rest on August 21, 1971 with fully military honor. انہیں 21 اگست 1971 کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ عہد میں اتارا گیا. His entire family attended his funeral. ان کے پورے خاندان جنازے میں شریک ہوئے. He was buried in Karachi. انہیں کراچی میں دفن کیا گیا. راشد مناس was posthumously awarded Pakistan's top military honor, the نشان-ے-حیدر. راشد مناس کو مرنے کے بعد پاکستان کا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان-ے-حیدر دیا گیا. The nation remembers Rashid Minhas as a national hero with reverence due to his bravery and supreme sacrifice. راشد منہاس کو ان کی بہادری اور عظیم قربانی کی وجہ سے عزت کے ساتھ ایک قومی ہیرو کے طور پر یاد رکھتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو ترجمہ مکمل ہو گیا. اب مشکل الفاظ کے معنی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بورن میں نہ پیدا ہوئے، ڈسٹنگوشڈ امتیازی، پوسٹڈ تعینات، اپوائنٹمنٹ عہدوں، ٹروپس افواج، کیپچر قبضہ، اسائنڈ سونپا گیا، ٹاسک کام، ریٹریو واپس لینا، ڈیسائیڈڈ فیصلہ کیا، ڈیورنگ دوران، ڈیسائیڈڈ فیصلہ کیا گیا، ڈیورنگ دوران، انسرکلڈ گھیرا ڈالنا، اللیگل غیر قانونی، وائلیٹڈ خلاف ورزی، باؤنڈری حدود، بٹوین کے درمیان، ہیویلی فائر شدید فائرنگ، سائلنسڈ خاموش کر دینا، فیٹلی بری طرح، وانڈڈ زخمی، کرولڈ رینگنا، ڈائریکٹنگ رہنمائی، انٹل حتیٰ کہ، ڈریون آؤٹ باہر نکالنا، انسپائٹ باوجود، سیریسلی شدید، اویکٹڈ نکال دیا، لیونگ چھوڑنا، ایوارڈڈ دیا گیا، ایکشن عمل، ویلر شجاعت، بریوری بہادری، ریسیو حاصل کرنا، ویلر میں شجاعت، گریجویٹڈ گریجویشن، فورس میں مجبور کرنا، سیزڈ زبردستی، ٹوورڈز کی طرف، ہیڈڈ کیا، ریلائز محسوس، ایبسکونڈنگ مفرور، ہیڈنگ ٹوورڈز انڈیا انڈیا کی جانب، ٹرائڈ کوشش، ری گین دوبارہ حاصل کرنا، پرووڈ ثابت کرنا، اسٹرگلڈ کوشش، کنٹینیوڈ جاری رکھنا، پریونٹ بچانا،
ڈیلیبریٹری جان بوجھ کر، سیکریفائزنگ قربانی دینا، لائف زندگی، نیئر نزدیک، کریش میں نہ تباہ ہونا، لائلٹی وفا، لیٹ ٹو ریسٹ دفنایا، فرنل جنازہ، بریڈ اس کا معنی بھی دفن کرنا، پوسٹ ہیومسلی مرنے کے بعد، ایوارڈڈ نوازا گیا، ریورنس احترام، سپریم عظیم، سیکریفائز قربانی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ مشکل الفاظ کے معنی تھے، کچھ میں نے بیچ میں لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ پڑھنے کے دوران آپ کو آسانی رہے، سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسے بھی بیچ میں ورڈز تھے جن کو میں نے ہائی لائٹ نہیں کیا لیکن ان کے بھی میں نے آپ کو معنی بتا دیے، تو اس کی جتنی بار آپ اس کو دہرائیں گے اتنی جلدی یہ آپ کو یاد ہوگا۔ تو نیکسٹ سیشن کے لیے اللہ حافظ۔